بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شمال ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نصیر انور۔ ناظرین کرام، آزاد کشمیر کی سیاست ایک نئے موڑ پہ کھڑی نظر آتی ہے۔ ایک طرف آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں نے رابطہ مہم تیز کر دی ہے، جبکہ دوسری جانب ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو ہڑتال کی کال دے رکھی ہے۔ آج کے پروگرام میں آزاد کشمیر کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور سابق صدر ہیں سینٹرل پریس کلب مظفر آباد کے واحد اقبال بٹ صاحب۔ بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے شمال ڈیجیٹل کو وقت دیا۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ بتائیے گا کہ آنے والے جو انتخابات ہیں یہ آپ کو مقررہ وقت پر ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور آزاد کشمیر کا جو سیاسی ماحول ہے وہ کس طرف جا رہا ہے؟ کہ سوشل میڈیا سے ہی علم ہوا ہے کہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، کہ انتخابات مہاجرین کی 12 نشستوں کے کسی فیصلے کے بعد ہوں گے۔ دیکھیں نصیر صاحب، یہاں آزاد کشمیر کے اندر زلزلہ آیا جی بالکل، اور بہت بڑی تباہی ہوئی۔ 15 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بالکل یہ سمجھ لیں کہ بے گھر ہو گئے۔ جی جی، اس کے باوجود بھی 2006 میں سردار سکندر یاد مرحوم نے انتخابات کروائے، جی بالکل ایسے ہی ہے، اور مثالی انتخابات ہوئے، اس میں کوئی دوسری بات رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک سر، اب بات یہ ہے کہ اگر مہاجرین نشستوں کو بہانہ بنا کے آپ انتخابات کو مؤخر کریں گے تو اس کا مطلب ہے آزاد کشمیر سرزمین بے آئین ہے۔ پہلے بھی آپ دیکھیں، ایک شخص اسپیکر تھا اور اسپیکر کے عہدے پہ رہتے ہوئے اس نے الیکشن لڑا وزارت عظمیٰ کا۔ دنیا کی کسی جگہ پہ جو یہ پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اگر وہ پہلے استعفیٰ دیتے پھر وہ آتے، لیکن انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی ہاتھ نہ ہو جائے تو وہ اسپیکر بھی اور اس کے بعد وزیر اعظم بھی بن گئے، تو یہ آئین کا بیڑا غرق کرنے کے مترادف ہے۔ آزاد کشمیر کو میں یہ سمجھتا ہوں سنجیدہ لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک دفعہ اگر یہ آئین پٹری سے اتر گیا جیسا کہ اتر چکا ہے وزارت عظمیٰ کے انتخاب کے بعد، اس کے بعد آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت صدارتی انتخابات جو ہیں وہ 30 دن کے اندر ہونے ہر صورت چاہیے تھے، لیکن وہاں پہ بھی خطوط کا معاملہ آ گیا جناب۔ ادھر سے خطوط گیا سیکرٹری اسمبلی کا کہ انتخاب کرائیں، آگے سے گیا تھی کہ آپ اسپیکر جو ہے وہ بھیج سکتا ہے یا آپ لکھ کے دیں حسب الحکم اسپیکر، تو یہ انتخاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن ساری دنیا جانتی کہ انتخاب نہیں کروایا جانا چاہیے تھا اور اس کو سرزمین بے آئین بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کو ذرا آگے بڑھاؤں گا کہ جو صدارتی انتخابات ہیں یہ بھی یقیناً پہلی بار جو ہے اس طرح تاخیر کا شکار ہوئے ہیں۔ عمل درآمد نہ کرنا، آئین کو توڑنا ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی جگہ پہ اکٹھے ہیں، ریاستیں اکٹھی ہیں، صوبے اکٹھے ہیں تو وہ آئین کے تحت ہوتے ہیں، لیکن آئین کو اگر موم کی ناک بنایا جائے اور خواہشات کے اوپر چلا جائے تو پھر آج آزاد کشمیر کے جو انارکی کا عمل آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چل کے بھی ایک دفعہ لوا بنتا ہے، پھر وہ پھٹ پڑتا ہے۔ اب جیسا کہ نصیر صاحب کہا جا رہا ہے کہ مہاجر نشستیں، دیکھیں بھارت کے اندر جو انتخابات ہوتے ہیں نا سر، جی جی، وہ مرحلہ وار بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کے بھی اندر جو انتخاب تھے نا، یہ تجویز آئی تھی کہ پہلے مرکز کے کروا لیے جائیں یا پہلے صوبوں کے کروا لیے جائیں، یہ تجاویز چلتی رہتی ہیں۔ تو اگر آپ کو بہت ہی مسائل ہیں تو آپ آزاد کشمیر کے اندر جو 33 حلقے ہیں ان کے انتخابات اپنے ٹائم پہ کروا لیں، مہاجر نشستوں پہ آپ دوسرے مرحلے پر کروا لیجیے گا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب آپ مہاجرین کو بالکل ہی فارغ ہی کرنا چاہتے ہیں تو ٹوکن نمائندگی کے لیے انہیں بعد میں بھی الیکشن لڑوا کے آپ نے ایم ایل اے ہی رکھنا ہے، ختم کر دیں۔ عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے، آپ کہتے ہیں جی 10 سیٹیں پنجاب میں ہیں تو 2 سیٹیں ادھر ہیں ادھر ہیں، دیکھیں سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ابھی اگر آئین کے ساتھ آپ کھیلیں گے تو کل پھر یہ آئین آپ کے ساتھ کھیلے گا۔ بٹ صاحب، یہ جو حالیہ بیان سامنے آیا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت یہ خطرہ لاحق ہے کہ کہیں اگر مہاجر نشستوں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو 12 کے 12 یا 12 میں سے 10 نشستیں مسلم لیگ نون حاصل کر لے گی؟ سے گنتی شروع کرتے ہیں تو اس گنتی کو آزاد کشمیر کی 33 سیٹوں میں جا کے برابر کرنا مشکل کام ہے۔
یہ اس حد تک ان کے تفاضات جو ہے نا پیس پارٹی کے درست ہیں، لیکن پیس پارٹی کر سکتی یہ ہے نا کہ ان کا فیصلہ بعد میں کریں گے، جو آزاد کشمیر کے 33 حلقے ان میں انتخابات کروا دیتے ہیں۔ اور اگر آپ آئین کے اندر یہی کرنا چاہتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں ویسے کر لینے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ نے ان کو اسمبلی کے اندر نمائندگی دینی ہے تو وہ بعد میں بھی آپ کر کے ان کو اسمبلی کے اندر بطور ممبر اسمبلی دیں۔ آپ ان کے یہ عدم اعتماد کا آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس ووٹ کے حق کو ختم کر دیں، اسمبلی میں تو ان کی نمائندگی موجود رکھیں نا۔ اس طرح جو آپ چاہتے ہیں، اس کو نصیر صاحب 28 لاکھ لوگ ہیں مہاجرین ووٹرز ہیں جو، اور 28 لاکھ کو آپ سائڈ پہ کر کے کل اگر جس کو رائے شماری ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اس 28 لاکھ کو آپ کیسے واپس لے کے آئیں گے، کس طریقے سے مانا جائے گا آپ کا حق؟ جو یونائٹڈ نیشن اگر اس کو تسلیم ہی نہیں کرے گی کہ آپ اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جذباتی باتیں اور ہوتی ہیں اور حقائق کچھ طرح اور مختلف ہوتے ہیں۔ اس وقت جو نظام چل رہا ہے وہ جذبات پہ چل رہا ہے، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ اشرافیہ کی تو بات کرتے ہیں، اشرافیہ کی بات آپ کرتے ہیں، لیکن آپ نے اشرافیہ کے خلاف کیا قدم اٹھایا؟ مال و دولت تو اشرافیہ کھا رہی ہے نا، اور ادھر ایسے ادارے بھی ہیں جن کا نام لیتے ہوئے پر جلتے ہیں، ہمارے بھی ان کے بھی سب کے جلتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ تو جب آپ کو ریاست کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے غریب لوگوں کا ہے، جو ہر جگہ آپ یہ سمجھ لیں کہ در بدر ہیں، تو ریاستی ادارے جو ہیں ان کو صاف نہیں دے رہے۔ کل تک جو خود ریٹ کرواتے رہے ہیں عدالتوں کے اندر کہ مہاجرین نشستیں ختم ہونی چاہیے، آج وہ کہتے ہیں جی مہاجرین جو ہمارے جسم و جان کا حصہ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو کردار ہے نا وہ بھی دولے ہیں نا، سیاستدان اگر ایک اس پہ کھڑے ہو جائیں تو سر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل کوئی آپ کے اوپر سے گزر جائے۔ چیزیں ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے اور اس کا راستہ نکالنا چاہیے۔ ایسا راستہ نہ نکالا جائے جس سے تحریک آزادی بھی خراب ہو، ریاست کا سٹیٹس بھی خراب ہو۔ اور پھر مجھے ایک بات بتائیں نصیر صاحب، لوگ کہتے نہیں ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ 27 لاکھ کے اوپر کون سی ریاست ہے؟ 27 لاکھ کے اوپر 10 اضلاع، 36 تحصیلیں، آپ کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اے ڈی سی، اے سی، تحصیلدار، ایک اتنا بڑا نیٹ ورک ہے۔ بتائیں سر 27 لاکھ کی ریاست اور پھر بھی لوگ محرومیوں کا شکار ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھنا یہ چاہیے کہ آپ سیاسی جماعتوں کا جو کردار ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تو یہ اگر کردار ختم ہو جائے گا تو پھر یہاں پہ وہ جو برادریوں کا پہلے یہ کنسیپٹ بہت زیادہ گہرا ہے تو مزید گہرا ہو جائے گا۔ پھر ریاست کے اندر دیکھیں نا، اب 1000 لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایف آئی آریں سیل ہو جاتی ہیں، کاروائیاں نہیں ہوتی ہیں، یونیفارم کا احترام بالکل ختم ہو گیا ہے۔ لیکن یونیفارم نے اپنے ساتھ خود بھی زیادتی کی ہے، وہ بھی انصاف کرتے ایسے نہ ہوتے۔ انتظامیہ کا خوف ختم ہو گیا ہوا ہے، اب انتظامیہ صرف میرے جیسے لوگوں کے لیے رہ گئی ہے، پولیس صرف میرے جیسے لوگوں کے لیے رہ گئی ہے۔ جس کی بڑی برادری ہے پولیس اس کے گھر کے پاس سے نہیں گزری۔ تو یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، تو آپ یہ دیکھ لیں وار لارڈز یہاں پہ تیار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا بٹ صاحب، تحریک انصاف جو ہے آزاد کشمیر کی، اس کی رجسٹریشن کا بھی معاملہ جو ہے ایک سیاسی اور آئینی بیس بنا ہوا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو رجسٹریشن نہ ہونا کتنا بڑا سیاسی اور قانونی بحران جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سر، نہ کوئی سیاسی بحران ہوگا تو نہ کوئی آئینی بحران ہوگا۔ بات اس طرح نصیر صاحب، پاکستان سے چلتا ہوا جو ایک قافلہ آ رہا تھا تحریک انصاف کا، وہی جو معاملہ یہاں پہ بھی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ جو آزاد کشمیر میں تحریک انصاف ہے، اگرچہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، لیکن ان کی جو سوچ و فکر ہے وہ پاکستان کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے مثبت ہے۔ ان پہ تنقید تو کی جا سکتی ہے ان کے کسی ایکٹ پہ، لیکن جو چلا تھا سلسلہ پاکستان کے اندر اس سے یہاں پہ بڑا مختلف ہے۔ دیکھیں وہاں بھی جیسے بیرسٹر گور ہے، دوسرے لوگ ہیں، یہ بڑے پازیٹیو لوگ ہیں، اور یہ ریاست کے بجائے، یہ اپنا لوگوں کے بجائے ریاست کی طرف چلتے ہیں اور کسی ایک کے گرد نہیں گھوم رہے ہیں۔ انہوں نے بڑی پازیٹیو سوچ کا اکثر و بیشتر مظاہرہ کیا۔ اسی طرح یہاں پہ جو پارلیمانی لیڈر ہیں تحریک انصاف کے، یا صدر ہیں نیازی صاحب، خواجہ فاروق صاحب ہو گئے پارلیمانی لیڈر، یہ نیازی صاحب بڑی مثبت سوچ کے مالک ہیں، یہ ریاست کے لیے سوچتے ہیں، یہ اپنے ملک پاکستان کے لیے سوچتے ہیں۔ ان کا اور وہاں کی قیادت کا موازنہ جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اب ایکشن کمیٹی کی جانب آتے ہیں۔ ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو جو ہے وہ پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کال کا جو ہے وہ الیکشن پہ اثر انداز ہوگی؟ دیکھیں جی، ان کا ایک اپنا موقف ہے، اپنا ٹارگٹ ہے، لیکن ہمارا ایک اپنا موقف ہے۔ جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے بھی
قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، جی جی، اور قیمتی جانیں، کسی کا بھائی گیا، کسی کا بیٹا گیا، کسی کا باپ گیا، تو نقصان اس خاندان کو ہوا. آپ نے ٹھیک ہے شہید پیکج دے دیا، کروڑ روپیہ آپ نے دے دیا کہ آپ ان کی جان واپس لا سکتے ہیں. میرا اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ مذاکراتی عمل چلنا چاہیے، مذاکرات کے زور پہ یہ لینا چاہیے. اور اگر آپ جائیں گے تصادم کی طرف تو پھر ریاست کا، ہمارے نوجوانوں کا نقصان ہوگا، اور پھر نصیر صاحب پھر بڑا نقصان کر کے پھر نقصان آ کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا مذاکرات کی ٹیبل پہ. تو مذاکرات میں آپ جو نتائج حاصل کر سکتے ہیں وہ اس سے بہتر ہے کہ کسی کا بیٹا مروا دیں، کسی کا بھائی مروا دیں، کسی کا باپ مروا دیں. یہ میرا موقف ہے، ان کا اپنا موقف ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہی پہلا اور آخری حل ہے. بٹ صاحب، ایک جانب انتخابی سرگرمیاں جو ہیں وہ عروج پہ ہیں، دوسری جانب جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی احتجاج کی کال کے بعد جب دھرنے شروع ہو جاتے ہیں اگر، تو یہ پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا ایک سیاسی جماعت اور ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کے درمیان تصادم ہوا، کچھ لوگ زخمی ہوئے. تو آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سیاسی کارکن ہیں اور ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی اس طرح کا بڑا خطرہ دیکھتے ہیں آپ؟ نصیر صاحب، اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کا جو زیادہ زور ہے نا وہ ہے بھی انہی اضلاع میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، سندھوتی کے اندر یا راولہ کوٹ کے اندر. وہاں پہ ان کا اچھا خاصا زور بھی ہے اور نوجوان جو ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں. لیکن اگر آپ اس طرح سیاسی قوتوں کا راستہ روکیں گے تو میرا خیال ہے پھر سیاسی قوتوں کی طرف سے بھی جواب آئے گا. تو ریاست میں وہ جو خدشہ ظاہر کر رہا ہوں نا کہ آنے والا وقت جو ہے پھر نصیر صاحب اگر یہی حالات رہے تو میں ایک چھوٹی سی برادری کا ہوں تو میں بھی ایک بڑی ساری گن اٹھا کے رکھوں گا، اپنے بچوں کو بھی تیار کروں گا اور ان کو بھی کہوں گا بھائی اگر ہم نے مقابلہ ہی کرنا ہے تو پھر جب اوپر سے مجمع آ رہا ہے تو پھر ہم بھی کوشش کریں گے کہ گن وہ 6 والی نہ ہو، 11 والی نہ ہو، وہ ایسی ہو کہ جس میں ہم بھی 25-30 لوگوں کو مار جائیں. تو جو آنے والے حالات ہیں مجھے تو یہ لگ رہے ہیں نا. آج اگر آپ یہ سیاسی جماعتوں میں دیکھیں ہر قبیلے کے لوگ ہوتے ہیں، ایک گلدستہ بن جاتا ہے، ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی تو ایک جتھے کی قیادت آپ کریں گے، ایک کی میں کروں گا، ایک کی کوئی تیسرا کرے گا، اور پھر جتھے آپس میں ٹکرائیں گے تو پھر افغانستان بنے گا. اچھا بٹ صاحب، ایکشن کمیٹی کی جو تحریک ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف عوامی حقوق کی تحریک ہے یا اس میں سیاسی قوتیں بھی شامل ہو رہی ہیں؟ دیکھیں سر، بات یہ تھی نا کہ جب عوامی ایکشن کمیٹی بنی نا تو جب اس نے عروج پکڑا تو وہ تھا انوار الحق کا دور. جی جی، 1 مین شو تھا، سارے فیصلے وہ خود کرتا تھا. تو بعد میں کہتا تھا یہ اس طرح ہو گیا، ٹھیک ہے. نصیر صاحب، بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا ایک بڑا اچھا جس کے لیے وہ نکلے تھے اور اللہ نے ان کو کامیاب بھی کیا. مثلا آج 3 روپے کی بجلی کہاں کا ہے؟ اگرچہ یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بڑے مسائل تھے جو نہیں اس کو اور دیکھیں، اس کو اور نظر سے دیکھیں نا. گورنمنٹ پاکستان 1947-48 سے ایک معاہدہ موجود ہے، 2 روپے 59 پیسے بجلی آزاد کشمیر کو دے رہی ہے، مسلسل اس دور سے دے رہی ہے، ٹھیک ہے. اس پہ آزاد حکومت نے اپنا محکمہ برقیات بنا کے کاروبار شروع کر دیا. اب کاروبار میں یہ ٹیرف، یہ سبسڈی ہے، یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لینا. اور آگے سے آزاد حکومت نے اس کو کاروبار بنا لیا اور پھر یہ ٹیرف اپنا ہی کرتے، کوئی تھوڑی سی لوگوں کو ریلیف دیتے. اس کے بجائے انہوں نے ٹیرف بھی وہی رکھا کہ جو پاکستان کے اندر وابڈا لے رہا تھا. اس سے بجلی مہنگی ہونی شروع ہو گئی کیونکہ جو ادھر سے آتا تھا ریٹ یہ بھی چڑھا دیتے تھے. حالانکہ ان کو 2 روپے 59 پیسے بجلی مل رہی تھی، ٹھیک ہے سر. اب صرف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ریلیف ملا ہے کہ آزاد حکومت کو بھی 3 روپے اور آگے لوگوں کو بھی 3 روپے، یہ تبدیلی آئی ہے. اور اسی طرح جب آٹے والا معاملہ تھا، سبسڈی پہلے سے بھی مل رہی ہے سر. پھر اس آٹے کو کھاتا کون ہے سر؟ یہ مصیبت میں بنا دوں آپ کو کہ یہ جو آٹا آتا ہے فلور ملوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے، اس کی گندم پنڈی میں فروخت ہو جاتی ہے. ابھی آپ دیکھ لیں فلور مل والے کوئی غریب ہیں جن کو 88 کروڑ روپے ٹیکس معاف کر دیا گیا. یعنی ظلم ہے، ریاست کا پیسہ ہے، 88 کروڑ روپے ریاست کا ہے اور ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. یہ بادشاہوں والی گورنمنٹ ہے جناب. آئے ہیں، یہ میری گورنمنٹ ہے سر، جی بالکل، میں نے اس کو ووٹ دیا ہوا جی. لیکن بات یہ بتائیں کہ مجھے کہ یہ کون سا کام ہے کہ جو ٹیکس کے 88 کروڑ روپے آپ معاف کر دیتے ہیں سبسڈی کے نام پہ. آپ پہلے 44 ارب روپے ضائع کرتے ہیں. نصیر صاحب کا صاحب لگائیں تو 27 لاکھ لوگ ہیں. اگر ان کو 44 ارب روپے کا آٹا دیں، پورے سال کے لیے ہر گھر کو دیں، پھر بھی
کم از کم 10 ارب روپے بچ جاتے ہیں. سر 40 ارب روپے کا آٹا خرید کے فری لوگوں کو دیں جو آپ سبسڈی کے نام پہ کھا جاتے ہیں. کسی کے پیسے دبئی چلے جاتے ہیں, کسی کے ملیشیا چلے جاتے ہیں, کسی کہیں چلے جاتے ہیں. یہ تو تگڑے ہوتے چلے گئے ہیں نا سر یہ لوگ. اور یہاں پہ ایک ڈرامہ سا لگا اس کے نام پہ. اور میں آپ کو بتاؤں, میں شہر کے سبسڈی کے نام پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے اور ایکشن کمیٹی اس پہ آواز اٹھائی. سب سے بڑی پرسکون کا کرپشن جو ہے نا وہ محکمہ خراب کے اندر ہے. یہ پکڑے بھی نہیں جاتے کیونکہ انہوں نے کاغذوں کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. ان کے ٹرالر تو ہم نے نہیں پکڑے ہوتے نا. یہ تو وہیں پہ جو پاسکو سے گندم لی جاتی ہے وہیں فروخت ہو جاتی ہے, جو دیگر جگہ سے لی جاتی ہے وہی ہو جاتی ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کون سا ریاست ہے 40 ارب روپے سبسڈی کے نام پہ دیے جا رہے ہیں, اور 40 ارب روپے مجھے تو یہ پورا آزاد کشمیر فری میں آٹا کھائے گا, بالکل فری, کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا. اچھا بٹ صاحب وقت مختصر ہے, آخری ایک دو کوشچن آپ سے ہیں کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ 2005 کے اولناک زلزلے کے بعد بھی جو ہے الیکشن مقررہ وقت پہ ہوئے جہاں ہر طرف تباہی تھی, اور موجودہ جو سیاسی ماحول ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, کور بھی کر رہے ہیں, اور اس کو بڑی گہری نظر ہے اس کے اوپر آپ کی. تو کیا سمجھتے ہیں یہ جو 9 جون کی ہڑتال ہے ایکشن کمیٹی کی, یہ آنے والے انتخابات پر اثر انداز ہو سکے گی؟ اگر ہوتی ہے تو اس کے کیا نتائج برآمد ہوں گے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی ایک حقیقت کا نام ہے. جی جی, ہمیں اسے تسلیم کر کے چلنا پڑے گا. جی جی, لیکن جو 9 جون کی کال ہے نا, اگر وہ پرامن کال ہے تو وہ ان کا حق ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو پھر تو تصادم سامنے ہے. اور اس دفعہ کا جو تصادم ہوگا اس میں بڑا نقصان ہوگا. آپ یاد رکھیں کہ آپ کی لیڈرشپ اتنے بڑے مجمع کو کنٹرول نہیں کر سکتی. میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کھل کے ہم بات کریں تو آپ کو نہیں دیکھ رہے, آپ کے مشاہدے میں نہیں آ رہا اس کا کہ آزاد کشمیر کا جو سیاسی نظام ہے یہ خطرے میں؟ میں تو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جذباتی پن نے ہم سے یہ جو سٹیٹس ہے اس کو ختم کروا دینا ہے, اور یہ جذباتی فیصلے نہ کیے جائیں. دیکھیں مذاکرات میں یہ نہیں ہوتا کہ نصیر صاحب آپ کہیں کہ یہ سارا اسٹوڈیو میرا ہے اور ساتھ میرا بھی کلیم چل رہا ہو تو پھر جی, تو اس میں دیکھیں 100% کبھی بھی کسی جگہ نتائج حاصل نہیں ہوتے. مذاکرات کے اندر جیسے آپ نے بجلی کے اندر لے لی, آٹے کے اندر لے لی, یہ جو ٹیکس تھے اپنا زمینوں کے معاملات میں جو ٹیکس ہے پراپرٹی ٹیکس وغیرہ, وہ آپ نے منوا لیا, پنجاب کی طرز پہ ہو گیا. اسی نہ چھوٹے چھوٹے دیگر مسائل بھی جو تھے وہ آپ کے مان لیے گئے. اب رہ گیا یہ, تو یہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن آپ چاہیں کہ ڈنڈے کے زور میں میری سمجھ نہیں ہونا چاہیے, اس کو مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے اور اسے عوام کا مطالبہ سمجھ کے کیا جانا چاہیے. جب آپ عوام کا مطالبہ سمجھ کے کریں گے تو کسی کی فتح اور شکست نہیں ہوتی. ایک بات کا خیال رکھیں کہ جب آپ فتح اور شکست کے چکر میں پڑیں گے تو پھر تصادم ہوگا. بہتر اس کا یہی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی بھی, حکومت بھی, اور جو وفاقی حکومت ہے کمیٹی, کیونکہ پہلی تو یہ دیکھ لینا سر کہ میں اس بات کے بہت خلاف ہوں کہ یہ سارے معاملات آزاد حکومت کو کرنا چاہیے تھا. کوئی معاملہ تھا تو وفاق سے اس پہ جا کے ریکویسٹ کرتے کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں, اور پاکستان نے کبھی بھی جو ہے نا کسی اس بات کا مظاہرہ نہیں کیا کہ آپ کو کچھ چیز ضرورت ہے اور اس کو روکا جائے. جب وہاں سے آپ پہ شفقت ہو سکتی ہے تو یہ شفقت اچھے طریقے سے لی جانی چاہیے. بہت بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال, تحریک انصاف کی رجسٹریشن کے معاملے کے حوالے سے, اور اسی طرح جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کی ہڑتال کی جو کال ہے اس پر تفصیلی گفتگو کی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان نصیر انور کو دیجیے اجازت. اللہ نے